ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا۔ کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ۔ ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں۔ اتنا کو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکو۔ پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں، اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ، علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا۔ لو كان عليك مثل جبل صبير دين اذهبه الله عنه، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ اس قرضے کو دور کر دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا، دنیا میں قرض ختم۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں، یقین شرط ہے۔ وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی ہو جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے، کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے۔ کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، وہ جتنے کو درم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے مل جائے گا۔ جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا۔ سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہے غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی۔ پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا ہے؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویا، تو بھنا ہوا نیچے گر جائے۔ اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دی۔ آج مسلمان قرض دینے سے گھبراتا ہے، ہیزیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ معاشرے کی تربیت نہیں، جو لے لیتا ہے دینے کا نام نہیں لیتا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ انما جزاء السلف الحمد والادا، جس سے قرض لیا ہے اس کے لیے دعائیں کرو اور وقت پہ واپس کرو کہ مشکل وقت میں تمہارے کام آیا، اس کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ لیکن آج چونکہ یہ رویہ باقی نہیں رہا، لوگوں نے نیکی سے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن میں اپنے ان مبارک بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، 3 باتیں کبھی نہ بھولیں۔ پہلی بات، روایت بتاتی ہے صدقہ کرنے سے 10 گنا اگر ثواب ملتا ہے تو قرض دینے سے 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اگر 10 ملین کسی کو قرض دیا ہے 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے اندر وہ واپس نہیں کر سکا، 3 ماہ سے 1 دن اوپر ہو گیا ہے، ہر روز 18 گنے تو مل رہا تھا، 10 ملین کو 18 کے ساتھ ملٹیپلائی کیجئے کتنا بنتا ہے۔ لیکن جو 1 دن اوپر ہو گیا ہے اور آپ نے برداشت کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو ایسا کرتا ہے آدھی رقم یعنی 5 ملین روپے آئندہ ہر روز اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھے جائیں گے۔ دیا نہیں ہے اس نے۔ اور اس سے بڑی بات، من محى عن غریمه او عفى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، جو قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اسے بقیہ آدھے دین میں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو نکاح نہیں کرتا اس کا تو آدھا دین بھی مکمل نہیں ہے،
اس کے دعوے کہ یہ بہت بڑا نیک ہے. نیکی اس کو کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے اختیار کی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہ رات اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں رات کو آرام نہیں کروں گا، ساری رات تہجد پڑھوں. اب دیکھیں صحابی کی نیت ہے، اور کتنی پیاری نیت ہے، تہجد کی نیت. دوسرے نے کہا کہ میں اب ساری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، صحابی کی نیت ہے اور روزے کی نیت ہے. تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کروانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ غصے میں آئے. فرمایا انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی. وانی اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ نیک پارسا بننے کی یہ باتیں کہ بس جی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے شادی کی، نبی سے بڑھ کے کوئی پاکیزہ انسان اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. کچھ لوگ صرف اس بنیاد پہ شادی نہیں کرتے کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تب کریں گے، تو پہلے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، روزانہ پاؤں پہ چلتا ہے. نہیں اس کا کوئی کاروبار ہو تو پھر ہی کوئی بات بنے گی نا. ایک شاپ بن گئی ہے، نہیں کوئی دو تو بنے نا، ابھی چلا نہیں ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بیچارے کی عمر 30 سے زائد ہو چکی ہوتی ہے، وہ والدین کو گالیاں دیتا ہے، سامنے تو نہیں بولتا. اور بعض اس قدر ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیٹیوں پہ بھی ایسا ہی ظلم کرتے ہیں کہ 30 35 40 سال تک ان کو بٹھایا ہے کہ من مرضی کا رشتہ ملے گا. کون سا من مرضی کا رشتہ؟ راجپوت ہے تو کہے گا میں راجپوت سے شادی کروں گا. جن بتوں کو اللہ کے رسول نے پائے حقارت سے توڑ دیا تھا، جاہلیت کے اندر جو بت تھے وہ سارے توڑ دیے تھے، اللہ کے رسول نے آج ان کو پھر زندہ کیا جاتا ہے. کوئی سید ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سید میں ہی کروں گا. ادھر دیکھیے بلال غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، قریشی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کر رہا ہوں. تو تمہاری یہ خواہش کہاں چلی گئی؟ سید تو وہ تھے. اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ صرف دنیا کی لالچ اور طمع اور حرص کی وجہ سے بیٹھے ہیں. کوئی دینی پرپز نہیں ہوتا. پوچھے کیا بنا؟ بس یہ رشتہ تو ملا ہے، کھاتا پیتا گھرانا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا. دعا کرنا، چلو نماز ہی پڑھنے لگ جائے. وہ میں کبھی سوچتا ہوں بھائی، اگر آپ کسی نمازی کو تلاش کر لیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر آگے کہیں کہ دعا کر دو اس کے مال میں برکت آ جائے، یہ دعا قبول نہیں ہونی، اکیلی وہی ہوگی. غیرت جب انسان کے اندر دین کی نہ ہو تو پھر رشتوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. ریاض کا ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی، اس قدر انتظار کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں چلی گئی. اس نے باپ کو بلایا، کہا کہ آمین کہو، میں دعا کرنا چاہتی ہوں. اس نے آمین کہا. اس نے کیا دعا کی؟ حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من النکاح. جس طرح تو نے ساری زندگی مجھے نکاح سے محروم رکھا ہے، اللہ تجھے جنت سے محروم رکھے. یہ افراط و تفریط جو معاشرے کا ہے، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کی توجہ دلائی. عکاف بن بشیر التمیمی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ نے سوال کیا، هل لک من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا، شادی شدہ تو نہیں. قال هل لک من جاریہ، لونڈی ہے؟ قال لا، لونڈی بھی نہیں. قال وانت موسر بخیر، مال ہے؟ کہا مال تو ہے. شادی نہیں کی، مال بھی ہے، جوان بھی ہے. فرمایا اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہوئے نا. اگلے لفظ اب الشیطان تمرسون، اور تم شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو. اسے اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان سنتنا النکاح، نکاح ہماری سنت ہے.
شرارکم عذابکم واراذل موتاکم عذابکم، سب سے بری موت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو جان بوجھ کے شادی نہیں کرواتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ ذلیل ترین موت ہے جو اسی طرح ہیلے بہانوں میں زندگی گزار دیتے ہیں اور شادی نہیں کرواتے۔ اور بعض تو ایسے بھی بے حیا اور بے شرم موجود ہیں کہ جو جواب ایسے دیتے ہیں جو کم از کم ایک مہذب اور صاحب تمدن ان جوابات کو بھی اپنی زبان پہ لا ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سمجھائی تو عکاف بن بشیر التمیمی کہتے ہیں اللہ کے رسول پہ میری شادی کر دو۔ آپ نے فرمایا اُزَوِّجُکَ کریمۃ بنت کلثوم الحمیری، میرے پاس حمیر قبیلے کی عورت کا پیغام آیا ہوا ہے، میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر قرآن مجید کی چند صورتیں مہر بن سکتا ہے، صحابی نکاح کرنا چاہتے، کہا کوئی ہے جو مہر دو گے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کَإِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، تم انگوٹھی ہی کو تلاش کر کے لے آؤ لوہے کی۔ فَالْتَمَسَ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، کچھ نہیں ملا۔ کہا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہا صورتیں تو یاد ہیں۔ قَالَ زَوَّجْتُكَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تیرے پاس صورتیں ہیں یہ اپنی اہلیہ کو پڑھا دینا، میں اس کے ساتھ ہی تیرا نکاح کرتا ہوں۔ کس مال کی ضرورت ہے؟ سلف تو یہ کرتے تھے، کوئی نکاح کا پیغام لے کے آتے کہتے بیٹھو، کھانا پیش کرتے، کہتے قرآن کی 10 آیتیں سناؤ، یاد نہیں، کہتے کو حدیثیں 10 سناؤ، یاد نہیں، کھانا کھلاتے، کہتے کو اور گھر تلاش کرو۔ یہاں کہتے اچھا زمین کتنے ایکڑ ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ، سعید بن مسیب جس کی بیٹی کے بارے میں وقت کے گورنر نے کہا تھا اس کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہے اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر دو، کہا نہیں ہو سکتا۔ ابو وداع ان کے شاگرد ہیں جن کی اہلیہ فوت ہو گئی، پوچھا بیٹا آپ آئے نہیں؟ کہ والدین پہلے نہیں تھے، بیوی تھی فوت ہو گئی۔ کہا پڑھنے کے بعد میری بات سن۔ بلایا، چند دوستوں کو بلا کر کہا پسند کرو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کیا، گھر چھوڑ کے آئے، پڑوسیوں کو کہا کہ ان کا خیال کرنا، ابھی یہ غم میں ہے۔ کہا میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، کہا وہ دینے والا ہے۔ پھر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس گھر میں کچھ نہیں تھا، مدینے کے بڑے بڑے لوگ، اس شہر کے بڑے بڑے جو اشراف تھے مالدار، اسی گھر میں آ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن شریعت نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ نکاح بھی کرو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ذمہ داری ہے۔ آج کسی نے چھوٹی سی شاپ بنانی ہو، MBA کورس کروا رہے ہیں، شارٹ کورسز کروا رہے ہیں، بس جی یہ فلاں جگہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیا لینے کے لیے؟ وہ فلاں کے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہیں، اس سے کچھ مشورہ کریں گے۔ تو کیا نکاح کرتے وقت یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہوتا ہے کہ 15 دن نہیں گزرتے اور 1 مہینہ اور طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہو؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ زندگی کا بہت بڑا مرحلہ ہے۔ یہ درخت کا پتا نہیں ہے کہ کوئی توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دے اور آپ مسل کے پھینک دو، اس کو پاؤں تلے رون دو۔ یہ پوری زندگی کا بندھن ہوتا ہے۔ اس لیے میں ادب سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کے نکاح کرتے وقت بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب سے پہلے اسے دینی احکامات سکھاؤ، ورکشاپ دلاؤ، وہ 3 دن کی ہو، 2 دن کی ہو یا 1 دن کی، کم از کم ریئلائز ہو سکے کہ میں ایک نئے زاویے میں قدم رکھ رہا ہوں اور مجھے اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے۔ یہی طریقہ آج بیع و شراء کا ہے۔ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے صبح اٹھ کے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اس کے ہاتھ میں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں کاروبار کرو۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے بازار میں قدم نہ رکھے۔ تیسرے دن لٹ پٹ کے آ جاتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو بڑے بڑے چلاک اور شاطر اور مکار اور ماکر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اس بات کی ٹریننگ دو، بیٹے کاروبار کیسے کرتے ہیں، اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے، شروط کیا ہے، آداب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، تمہارا ڈومین کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں، پہلے تم اکیلے تھے، اب تم ایک فیملی بنے ہو، اب تم نے دونوں فیملیوں کے درمیان برج کا کام دینا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حرف آئے
نہ ان کے اوپر حرف آئے. ان دونوں خاندانوں کو عزت اور خیر کے ساتھ تم نے کیسے لے کے چلنا ہے؟ جس بندے کو یہ شعور نہیں ہے اس بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو میرے سامنے کامیابی کتنی کو ہوگی. اسی شریعت نے کچھ مشورے پیش کیے ہیں جو میں دہرائے دیتا ہوں. نکاح کرتے وقت والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا تو کس عورت کے ساتھ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومنہ عورت سے اپنے بیٹے کا نکاح کرو، اور خود بھی کرنا چاہتے ہو تو کوئی مومنہ عورت ہو. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ. کامیاب زندگی گزارنی ہے تو دل شکر کرنے والا بناؤ، زبان ذکر کرنے والی بناؤ. نکاح اس عورت سے کرو جو مومنہ ہو، آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار بن جائے. آپ نے فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہیں، کچھ حسن کو دیکھتے ہیں، کچھ خاندان کو دیکھتے ہیں، اور کچھ دین کو دیکھتے ہیں. تمہاری ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے دین. جب یہ ہوگا تو باقی ساری نعمتیں اللہ جلال عطا کر دیتے ہیں. لیکن اگر دین نہ ہو، دنیا جہان کا کوئی خوبصورت ہے، جمال الوجه ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. دنیا کا ریکارڈ قائم کرنے والا خوبصورت مرد ہے یا عورت، وہ ایسا ہی ہے. مجوسی کو قبر میں دفنا دو، باہر لائٹنگ کر دو، تو کیا مجوسی کی قبر میں یہ روشنی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے. اگر سمجھو کہ پورے شہر سے مالدار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، عقیدہ نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، اس کے اندر انسانی اقدار نہیں ہے، کسی بڑے کا احترام کرنا نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، سمجھ لو لا تنکحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب. کسی کمینی عورت سے شادی اس لیے نہ کرو کہ اس کے پاس مال ہے، مال تو آنے جانے والا ہے، یہ کمینی کی کمینی رہ جائے گی. اور یہی مرد کے ساتھ عبداللہ بن مبارک جن کے والد کو باغ کا مالی بنایا گیا، باغ کا مالک آ کے کہتا ہے کچھ پھل لاؤ، وہ پھل لے کے آئے، وہ ترش تھے. وہ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے اور ترش کون سا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، پھل چیک کرنے کی تو آپ نے میرے ساتھ کوئی طے نہیں کیا تھا، تو میں نے تو جب سے آیا ہوں کبھی ہاتھ نہیں لگایا. محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللہ عز و جلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، اور اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنائے. جن ہستیوں نے آپ کی صحبت اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان صحابہ کرام کو نمونہ بھی بنایا اور ان کے ایمان کو مقیاس اور میزان اور پیمانہ بھی بنایا.
جن اصول و ضوابط کی روشنی میں ان صحابہ نے تربیت پائی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ ہر وقت اس بات پہ توجہ دیتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ وہ دنیا کی خوشنودی، دنیا کی رضامندی کے بجائے خالق کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ذوالجلال کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا یہ سارا نظام اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہی چل رہا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو اللہ ذوالجلال کے فیصلے کے سامنے دم مارے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ایک ایسا موضوع ہے جس پہ عموماً ہماری توجہ نہیں رہتی، لیکن وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کا ارادہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ہو تو پھر کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کا ارادہ جب بھلائی کا نہ ہو تو پھر مخلوق کے ساتھ فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ارادہ بھی اللہ ذوالجلال کی ایک صفت ہے، جیسا کہ اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے۔ ایک ارادہ انسان کرتا ہے، ایک ارادہ اللہ ذوالجلال کا ہے، نافذ وہ ہوگا جو اللہ ذوالجلال کا ارادہ۔ ارادے کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ، یہ مشیت کے معنی میں ہے، کائنات کے جملہ امور کے متعلق اللہ نے ایک ارادہ کیا، اس کو ارادہ عامہ کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ذوالجلال جب ارادہ کرتے ہیں کسی انسان کی روح کو قبض کرنے کا، تو جہاں اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے وہاں کوئی ضرورت رکھ دیتے۔ وہ کبھی بھی بندہ وہاں نہیں گیا، لیکن اس دن جائے گا جس دن اس کی روح قبض کی جائے۔ ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد قبض روح عبد بارض جعل له فيها حاجہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ کیا ہے کہ فلاں جگہ اس کی روح نکلے گی۔ انسان جس کو خیال بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہی چلے گا اور وہاں پہنچے گا اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ ارادے کی دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی چیز کا ارادہ کرے جس سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جب کسی بندے سے خوش ہونا چاہتے ہیں، کسی سے راضی ہونا چاہتے ہیں، تو ارادہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو شرح صدر عطا کر دیتے ہیں۔ وہ دین کی بات سننا پسند کرتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی پسند کرتا ہے، وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا پسند کرتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، کوئی نصیحت کرے تو غور سے سنتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی سے راضی نہیں ہوتا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس شخص کے سامنے قرآن پڑھو، وہ کہتا ہے جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے، نصیحت کرو تو بات نہیں سنے گا، کبھی بھی وہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے سامنے قرآن و حدیث کھول کے بیٹھ جو توجہ نہیں دے گا۔ اصل میں یہ بدقسمت انسان ہے جس سے اللہ ذوالجلال نے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کیا دین کے بارے میں شرح صدر ہے؟ کیا دین کی بات سننے سے ہمیں لذت آتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اچھی باتیں پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے، کسی بڑے کا احترام کرنے، چھوٹے پہ شفقت کرنا، ان ساری چیزوں پہ جب انسان کو خوشی محسوس ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔
اور اگر یہ ساری چیزیں پسند نہ ہوں بلکہ پسند یہ ہو کہ گانے سننے ہیں، پسند یہ ہو کہ ورگل گفتگو کرنی ہے اور ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنی ہے، تو کوئی آپ کے اوپر وحی تو نہیں آ سکتی، وحی تو منقطع ہو چکی۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ بدبخت لوگوں کی صف میں جا چکے ہیں جن سے اللہ ذوالجلال جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو چند نشانیاں بیان کر دی ہیں اس چیز کی کہ غور کر لو کہ اللہ ذوالجلال کس سے راضی اور خوش ہے اور کس سے ناراض اور کس سے غیر راضی ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ عز وجل بهم خیرا ادخل علیہم الاسلام، کسی بھی عربی اور عجمی میں سے جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر کا ارادہ کریں، اسے پسند کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے۔ 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے رضامندی کا ارادہ کیا تو کتنے لوگوں کے ساتھ؟ جو مسلمان ہیں، جن کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نواز دی۔ بقیہ لوگ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، یاد رہنا چاہیے یہ بد نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد کے بعد بھی اللہ کے رسول کو انہوں نے تسلیم نہ کیا اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، محروم ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسلام کی نعمت کے بعد اسے علم اور بصیرت عطا کر دیتے۔ جاہل تو دنیا کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ اسی سفیان بیان کرتے ہیں، ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه لمن اراد اللہ تعالی به خیرا۔ مسند احمد کی روایت ہے، من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، اللہ جس کو پسند کر لیتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، اسے دین کی بصیرت عطا کر دیتے ہیں، سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے عبادت میں، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میری سیاست کیسے ہونی چاہیے، میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ دین کی سمجھ اور بصیرت یہ اللہ ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اور سفیان کہا کرتے تھے، دنیا کے اندر وہ علم جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے، اس علم کو حاصل کرنا، یاد کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں۔ لیکن یہ ملتا کس کو ہے؟ لمن اراد اللہ به خیرا، اللہ جس کے ساتھ راضی ہونا چاہتے ہیں، جس پر اللہ ذوالجلال جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اسے پھر علم کی دولت سے نواز دیتے۔ تیسری نشانی، اللہ ذوالجلال کا جب ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنانا ہے، اس سے راضی ہونا ہے، تو اسے صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا افرغ علیہ السداد وکنفہ بالعصمہ، اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی اور خوشی اور محبت اور رضامندی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اسے جادہ حق صراط مستقیم کی توفیق دے دیتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا جو صراط مستقیم پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے جس کو آج ہم نے بہت ہلکا محسوس کر لیا، رب تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اذا اراد اللہ بالشاب خیرا وفق له رجلا صالحا،
اللہ ذوالجلال کسی بھی نوجوان کو جب پسند کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے نوجوان کا ساتھی ایسا دے دیتے ہیں جو نیک اور صالح انسان ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے کہ اپنی دوستیوں کو چیک کرے، اپنی مجلسوں کو چیک کرے، اپنی کچن کیبنٹ کو چیک کرے، رائٹ لیفٹ دیکھے کون بیٹھے ہیں، نیک لوگ ہیں تو خوش ہو جائے، یہ نوجوان اللہ کا محبوب ہے۔ جس کو کوئی عالم دین میسر آ جائے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی نیک نوجوان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور جو بیٹھتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کو نہ نماز نصیب ہے، نہ روزہ نصیب ہے، نہ خیر کی بات، وہ صرف فساد مچانا چاہتے ہیں، سمجھ لے کہ یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بدبخت انسان ہے۔ وہ اپنی کڑیل جوانی پہ ناز کرے گا تو کب تک؟ جب موت آئے گی تو یہ ساری جوانیاں ریت بن جاتی ہیں۔ پانچویں نشانی، اللہ ذوالجلال جب ارادہ کرتے ہیں کسی سے محبت کا، خیر خواہی کا، کسی سے راضی ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں، وقت کی حفاظت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا اعانہ بالوقت۔ ہم وقت کی قدر ہی نہیں سمجھتے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا کہ آؤ ذرا بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا تم سورج کو پکڑو، اس کو روکو تاکہ یہ نہ آگے جائے غروب ہونے کے لیے، تو میں گپ شپ لگا لیتا ہوں۔ وقت جو ہے، الوقت کالسیف، یہ ایک تلوار ہے، لو لم تقطعه يقطعك، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرو گے تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، دو نعمتوں کی قدر انسانیت نہیں کرتی، ایک صحت کی اور ایک وقت کی۔ جب وقت ضائع ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھ کے روتا ہے، جب اللہ نے صحت دی ہوتی ہے تو کوئی کام نہیں کرتا، جب بیمار ہوتا ہے تو تب سمجھ آتی ہے کہ اس سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ان دو نعمتوں کی قدر کرنے میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو اپنا پسندیدہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے خوش ہونا ہوتا ہے، اس کو قلبی بیداری نصیب کرتے ہیں۔ قلبی بیداری کیا ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کر لیں، اس سے خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ ذوالجلال جعل له واعظا من قلبی، اس کے دل میں ایک واعظ و نصیحت کرنے والی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ دل ہی سمجھاتا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، دل ہی کہتا ہے کیا کر رہے ہو، اٹھو نماز پڑھو۔ دل ہی کہتا ہے کسی کو دکھ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، تم مومن ہو، جھوٹ نہیں بولنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ وہ کیا کر رہے ہو، بڑا ہے اس کا ادب کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو۔ دل جو ہے اس کے اندر بیداری اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال اس کو پسند نہیں کر رہے، نہ اس کو نماز کا خیال، نہ اس کو کسی نیکی کا خیال، نہ اس کو حرام و حلال کی تمیز۔ یہ ایسا دل ہے جو قلب میت ہے، مردہ دل، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ساتویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے محبت کا ارادہ کیا ہے، اللہ جب جس سے خوش ہونا چاہتے ہیں، جس سے راضی ہونا چاہتے ہیں، جسے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، جس کو عطائیں کرنا چاہتے ہیں، تو میمون بن سیاح بیان کرتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا حبب الیہ ذکرا، اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے نزدیک ذکر الہی کو محبوب بنا دیتے۔ نماز کے بعد دیکھو ذکر کر رہا ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، شاپ پہ بیٹھا ہے تو فارغ نہیں بیٹھے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سفر میں دیکھو تو تب بھی حسبی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے،
یہ اصل میں نشانی ہے کہ اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو اللہ اسے ذکر کی محبت عطا کر دیتا۔ اور دنیا کے اندر انسان تذکرہ تو اس کا ہی زیادہ کرتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسے امام غزالی کہا کرتے تھے، دیکھا کرو آپ کے پاس جو بیٹھے وہ زیادہ اللہ کی بات کرتا ہے کہ مخلوق کی بات کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی محبت زیادہ مخلوق سے ہے کہ خالق سے۔ جس کے پاس 2 گھنٹے بیٹھو اس نے اللہ رسول کی بات ہی نہیں کی، وہ اسی جھنجٹوں میں لگا ہوا ہے، بس اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ اس مسکین کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ محمد بن عون سے کسی نے کہا تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، وہ تم بات ہی اچھی کرتے، تم کسی کا تذکرہ اور کسی کی غیبت کرتے ہی نہیں ہو، وہ تمہیں مسئلہ کیا، تم انسان نہیں ہو؟ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری غلطیاں دور کر لی ہیں کہ اب لوگوں کی غلطیوں کا ٹھیکہ اٹھا لوں، جب میری اصلاح ہو جائے گی پھر میں لوگوں کی بھی بات کروں گا، میں تو اپنی اصلاح پہ لگا رہتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے چن لیا ہوتا ہے، پیارے بنا لیا ہوتا ہے، محبوب بنا لیا ہوتا ہے۔ 8ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کسی بندے کے ساتھ ارادہ کیا کیا ہے، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہو، اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنانا ہو، جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہونا چاہتے ہوں، تو اسے 3 خصلتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ 3 خلال۔ یہ اللہ کے محبوب کی 3 نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ فقہ فی الدین، زہادۃ فی الدنیا، بصر بعیوبہ۔ دین کی گہری سمجھ اور دنیا کے اندر زہد، تقوی اور اپنے عیبوں کی پہچان اسے ہو جاتی ہے، یہ میری کمی کوتاہی ہے، اسے میں نے دور کرنا ہے۔ اور جس بندے کو یہ ہو کہ میرے اندر کمی کوتاہی ہے ہی کوئی نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، وہ شیطان کی پٹری پہ چل رہا ہے، انسان ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيٍ۔ انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ بھول جاتا ہے، کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے۔ یہ عیبوں سے منزہ اور مبرہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، انسان اس سے تو کسی وقت بھی کوئی غلطی ہو جاتی۔ جب تک یہ شعور نہیں نصیب ہوتا انسان کو کہ میری کمی ہے کہ آج مجھ سے نماز لیٹ ہو گئی، یہ میری کوتاہی ہے بہت بڑی کہ میں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، یہ میرے اندر بہت بڑی سستی ہے کہ میں نے نیکیوں کے کام پہ توجہ نہیں کبھی دی، میں نے اپنی زبان کی حفاظت ہی نہیں کی، یہ جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکے بھی دیتی ہے اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتی ہے۔ جب تک یہ احساس بیدار نہیں ہوتا، اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ 9ویں نشانی یہ ہے جب اللہ ذوالجلال کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، جب کسی کو محبوب لوگوں کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں، جس کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہوتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ جس گھر کو اللہ پسند کر لیتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس گھر پہ نرمی کو داخل کر دیتے ہیں، نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے دلہم علی باب الرفق، اللہ ذوالجلال انہیں نرمی سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ان کے رویوں کو نرم بنا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جس کے گھر سے ہر وقت لڑائی کی آوازیں آئیں، فساد اٹھے، بیوی کی مار کٹائی ہو رہی ہے، بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور پڑوسیوں سے ہے دھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ بھی کہے کہ میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہوں، یہ اس بیچارے کی بھول ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کو اللہ نے نرمی عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودیوں نے آ کے ایک چال چلی، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، لام نہیں بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ موت ہو۔ ہم تو غور ہی نہ کرتے سلام کہتے وقت،
تو آپ نے سنا اور فرمایا وعلیکم، تم پہ موت ہو۔ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں جب پوچھا کہ اللہ کے رسول پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ علیکم اللعنہ وغضب علیکم، تم پہ لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلن یا عائشہ، مہلن، رک جاؤ عائشہ، کیا ہوا؟ کہا ولم تسمع ما قالوا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے سنا نہیں یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ قال اولم تسمعی ما قلت، عائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ موت ہو، تو میں نے کہا کہ تم پہ موت ہو۔ ان کی تو سنی نہیں جائے گی، میری قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں نرمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یا میں پیغام دینا چاہوں گا ان کڑیل جوانوں کو جو جوانی اس میں سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھیں، تو خود بھی تو پاؤں ہی ہوئے نا، اور جو سمجھیں کہ یہ میرے گھر کی عزت ہے، یہ عزت کی پگڑی سر پہ رکھی جاتی ہے، خود بھی تو سر ہی ہوئے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو کام تو پھر ایسے ہونے چاہیے۔ جو اپنی جوانی ثابت کرنے کے لیے ہر روز کو 10-8 گالیاں دینے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ رب کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے۔ رب اس کو پسند کرتا ہے جس کو نرمی عطا کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ دن کو تم جانوروں کی طرح بیویوں کو مارو اور رات کو ان کے پاس آؤ، شرم نہیں آتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حکم دیا ہے احسنوا الیہن، احسان کرو۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ناشکری تو جگہ جگہ پہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو عورتوں سے بھی کہا تھا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ کیا کرو کثرت سے، اور استغفار بھی کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا اللہ کی رسول مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں، عورتیں کیوں ہیں؟ کہا 2 وجہ۔ ساری زندگی کو نیکی کرتا رہے، بیوی سے احسان کرتا رہے، جب اس کا موڈ آف ہو جائے تو یہ قسم اٹھاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی تجھ سے مجھے سکون اور چین نہیں ملا، سکھ نہیں ملا۔ یہ ناشکری ہے اس کی۔ اور دوسرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ لان تان کرنے لگ جاتی ہیں، جس کے نتیجے سے یہ جہنم میں جائیں۔ صدقہ ہے جن کو بچائے گا، استغفار ہے، اللہ سے توبہ ہے جنہیں بچائے گا۔ 10ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل غناہ فی نفسہ وتقاہ فی قلبہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3350۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر اللہ نے اس کے دل کو غنی بنا دیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں تقوی پیدا کر دیا ہے، خوش ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ دل کا غنی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کروڑوں کے مالک ہیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں ان کے پاس، یوں محسوس ہوگا کہ دنیا جہان کا مظلوم اور فقیر یہی ہے۔ کیا کریں جی، خرچے نہیں پورے ہوتے، اگلے دن پتہ چلتا ہے 50 تولے سونا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے 10 کروڑ جو ہے وہ اس نے انویسٹ کیا تھا وہ ڈوب گیا ہے، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اور میں یہ قصہ اکثر نقل کیا کرتا ہوں، کمزور لوگ ہیں ہم، ایک شخص آ کے کہتا ہے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے آپ بھی کتنے یہاں اچھے مجھ سے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی، آپ بھی کسی انسان مومن کی بات سنیں گے پریشان ہوں گے۔ تو میں پریشان سا ہوا، دعا بھی کی،
میں نے ویسے ہی پوچھ دیا کہ نقصان کیسے ہوا؟ کہتے ہیں جی پچھلے سال اصل میں 85 لاکھ پروفٹ ہوا تھا، اس سال 50 لاکھ ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ جنہوں نے کبھی 85 لاکھ دیکھا نہیں ہے وہ ہنستے مسکراتے پھر رہے ہیں، جس کی پروفٹ میں کمی آ گئی کہتا ہے جی 35 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ دل کے غنی بنو، کچھ ہو یا نہ ہو زبان پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے کھلے نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، صلحاء، نیک لوگوں